سورہ بقرہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھو نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ درس قرآن کے حوالے سے آیت نمبر 83 اور 84 کا مطالعہ جاری ہے۔ ان آیات میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں بیان ہو رہی ہیں، اور یہاں پر جس وعدے کا ذکر ہے یہ وعدہ تورات میں ان سے لیا گیا تھا، میثاق، اور ان کو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، احکامات 10، 10 احکامات جو ایک ہی بار ان کو دیے گئے تھے، اور انہوں نے ان کی خلاف ورزی کی، اس عہد کو انہوں نے توڑا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے، میثاق وثق یثق سے پختہ عہد، یعنی وہ وعدہ، وہ عہد جس کے ساتھ قسم شامل ہو، بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ اس وعدے کی، اس عہد کی تشریح لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی۔ اب عبادت کا معنی عاجزی۔ اب عبادت کی 4 قسمیں ہیں، یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت۔ تو لا تعبدون میں یہ سب داخل ہیں۔ بدنی عبادت، سجدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، یہ سب بدنی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، نذر و نیاز ہے، خیرات ہے، مالی عبادت ہے۔ لسانی عبادت، زبان سے وظیفہ پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ زبانی عبادت میں داخل ہے، لسانی عبادت ہے۔ اس طرح قلبی عبادت، دل کے عبادت، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا، خوف کھانا، امید رکھنا، یہ سب قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو عبادت کی یہ تمام قسمیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ تو لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرنا، یعنی عبادت مت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ لا تعبدون، تو معنی میں لا تعبدو کہ ہے، لا تعبدو نہیں ہے، عبادت مت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ تو یہ توحید ہے، توحید فی العبادہ۔ تو یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین رہا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ،
تمام انبیاء کا دین یہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق مالک عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا۔ تو یہاں پر بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو فرض ہے اس کو پہلے بیان فرمایا، لا تعبدون الا اللہ، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حال میں شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک کرنا حرام ہے اور اللہ کے اوپر ظلم ہے، اللہ کی حق تلفی ہے، اس کو پہلے بیان فرمایا۔ اور حقوق العباد میں جو درجہ ہے حقوق العباد کا اس کو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا۔ تو یہاں پر اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ کی اہمیت حقوق العباد سے کم ہے، حقوق اللہ کی اہمیت حقوق العباد سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو فرائض ہیں وہ حقوق العباد کے فرائض سے مقدم ہیں، پہلے ہیں، اہم ہیں، اور حقوق العباد کے جو فرائض ہیں وہ حقوق اللہ کے نوافل سے مقدم ہیں۔ تو دلیل یہی آیت ہے، لا تعبدون الا اللہ، بندگی مت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، اللہ خالق ہے، مالک حقیقی ہے، اس لیے اس کا حق مقدم ہے، اور والدین ہماری پیدائش کے، ہماری تخلیق کے مظہر ہیں، ظاہری صورت ہیں۔ والدین نے ہمیں پالا پوسا، پرورش کی، لہذا اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ والدین احسانا، ماں باپ سے سلوک نیک کرنا۔ تو نیک سلوک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ان کو ایذا نہ پہنچایا جائے، بات سے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اپنے فعل سے ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ مدد مالی، بدنی مدد کی جائے ان کے ساتھ اگر وہ مدد کے محتاج ہیں، مالی مدد کے محتاج ہیں، بدنی مدد کے محتاج ہیں، تو ان کو مال دینا، مدد دینا یہ واجب ہے، اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں۔ اگر خود صحت مند ہیں تو پھر واجب نہیں ہے، اگر خود مالدار ہیں تو مالی مدد ان کی واجب نہیں ہے، اور ایذا بہرحال نہ پہنچایا جائے، تکلیف ان کو نہ دی جائے بات سے، یعنی درست اور سخت بات کہہ کر ان کو پریشان نہ کیا جائے، اور کوئی ایسا فعل نہ کیا جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی، ان کو تکلیف پہنچانا عقوق میں آتا ہے، اور عقوق کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ہاں البتہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے، بلائے، نافرمانی کرنے کو کہے، تو فلا تطعهما، قرآن کریم دوسرے مقام پر اس پر پابندی لگاتا ہے، اس وقت ان کی اطاعت مت کرو، اور وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر وہ غیر مسلم ہیں والدین،
کفر شرک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اولاد مسلمان ہے، موحد ہے، مومن ہے، تو کفر شرک کی طرف بلانے میں ان کی مدد مت کرو، ان کی بات مت مانو، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کو تحفے تحائف دیا کرو اگر وہ مالدار ہیں، اگر مال کے محتاج ہیں تو مالی مدد بھی، مالی خدمت بھی ان کی کیا کرو، لیکن ان کا یہ کہنا مت مانو کہ اللہ کے فرض احکامات بجا مت لاؤ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ درست نہیں ہے۔ اور نہ والدین کے کہنے پر ایسا کرنا درست ہے، نہ کسی اور انسان کے کہنے پر، حکمران کے کہنے پر، حاکم بالا کے کہنے پر، افسر کے کہنے پر، کسی بارسوخ شخصیت کے کہنے پر ایسا کرنا درست ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کسی مخلوق کی فرمانبرداری میں نہیں ہونی چاہیے، کسی مخلوق کے کہنے پر خالق کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا، جنگ کرنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ضروری ہے ادا کرنا۔ یہاں پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ احساناً اس کو عربی گرامر کی روح سے مفعول مطلق کہا جاتا ہے، جس کا فعل یہاں پر ڈراپ کیا گیا ہے، محذوف ہے۔ وتحسنون بالوالدین احسانا ہے، تحسنون چونکہ فعل ہے اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، زمانہ جب پایا جائے تو ایک کام کر کے بس وہ ختم ہو گیا، ایک بار کیا یا دو بار کیا، اس لیے فعل کو ہٹایا اور مفعول مطلق کو ذکر کیا۔ اس لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ایک بار کے لیے نہیں ہے یا دو بار کے لیے، بلکہ ہمیشہ والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اور دوسری بات یہاں پر احسان کی بات کی ہے، احسان اس فرض کی ادائیگی میں نہایت اخلاص دکھانا۔ خود احسان کہتے کسے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کی اگر یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جو کائنات کا خالق ہے، تو اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ پہلا درجہ احسان کا حاصل نہیں ہے، اخلاص کا، تو دوسرا درجہ حاصل ہو جائے یہ بھی غنیمت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر دوسرا درجہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں احسان کے درجے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا بالوالدین احسانہ، اخلاص کے ساتھ، یعنی نہایت اخلاص، اس میں کسی مفاد کا دخل نہ ہونا چاہیے کہ والدین بہت بڑے جاگیر والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، بینک بیلنس والے ہیں اور ان کی خدمت کروں گا یہ راضی ہو جائیں گے تو اس میں سے مجھے کچھ زیادہ حصہ ملے گا، سرمایہ میں سے، جاگیر میں سے اور بینک بیلنس میں سے، تو اس وقت یہ اجر اس بندے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی غرض کے لیے یہ خدمت کر رہا ہے۔
والدین کی خدمت احسان انتہائی اخلاص دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا والدین کی خدمت بھی کرو اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری پرورش کی۔ تو والدین نے کس طرح پرورش کی تھی؟ جب بندہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، اس کو یہ پتہ نہیں تھا میں نے شلوار پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری طرف سانپ آ رہا ہے، بچھو آ رہا ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو والدین نے اس کا پاخانہ صاف کیا، اس کی نجاست صاف کی، اس کو پاک صاف رکھا اور اس کو اچھا کھلایا۔ اس کے آرام کی خاطر اپنی آرام کو انہوں نے قربان کیا اور بہترین چیز اس کے لیے وقف کر دی، اچھے اسکول میں اس کو داخل کیا اور اچھے تعلیمی ادارے میں اس کو تعلیم دی، اس کو اخلاق سکھایا۔ اور اب والدین کا حال یہ ہے کہ والدین اس کے مقام پر کھڑے ہیں۔ جب یہ چھوٹا تھا اس کو پاکی اور ناپاکی کا احساس نہیں ہوتا تھا، نفع نقصان کا پتہ اس کو نہیں چلتا تھا، معقول غیر معقول کا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب والدین اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں اور یہ اولاد جوانی کے اسٹیج کو پہنچا ہے، تو اب یہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو والدین اس کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو والدین اس کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے بچے کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کو بڑا انسان بنا اور تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اب تو اپنے والدین کے لیے وہی دعا مانگا کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ اب قرآن کی ترتیب، خالق حقیقی کا حق پہلے بیان فرمایا، لا تعبدون الا اللہ، اور پھر اس خالق حقیقی نے ہماری پیدائش کے جو مظاہر پیدا فرمائے، ماں باپ، ان کا ذکر، یعنی اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کا حق جتایا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ لگ کر پھر دوسری رشتہ داریاں شروع ہوتی ہیں، تعلق داری شروع ہوتی ہے، ماں کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے رشتہ دار۔ تو قرآن نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو، والیتامی، اور یتیموں کا، یتیم چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے اپنا ہو یا غیر کا ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یتیم بہرحال معاشرے کا ایک بے سہارا فرد ہوتا ہے، لہٰذا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہر مسلمان کا مذہبی دینی فریضہ ہے۔ وذی القربیٰ والیتامی، یتیم انسانوں میں جس کا باپ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور لا یتم بعد البلوغ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم ہونا نہیں ہے۔ اور دوسری مخلوق میں، چرند پرند میں، چیونٹیوں میں، درندوں میں، پرندوں میں جس کی ماں نہ ہو وہ یتیم ہے۔ والمساکینی، اور محتاجوں سے، وبالوالدین احسانا، نیک سلوک، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ محتاج، مساکین، محتاج جس کی آمدنی اس کے خرچے سے کم ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ فقیر لفظ آتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو قولوا للناس، سب لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، نیک بات۔
اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لوگوں سے اچھی بات کہو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو درگزر سے کام لے، یہی ہے قولوا للناس حسنا، اچھی بات۔ اور پھر اس میں ہر وہ اچھی عادت داخل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر چونکہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، وقولوا للناس حسنا کہا کہ حسنا اچھی بات، اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں امت محمدیہ سے جب اللہ نے خطاب فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہ وہ لوگوں سے بہترین بات کیا کرے۔ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں پر حسن کی بات ہے، حسنہ، اور وہاں پر احسن کی بات ہے، سپرلیٹیو ڈگری استعمال کیا ہے، یعنی بہترین بات کہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب یہاں تک ان حقوق العباد کا بیان تھا، اب اقیموا الصلاۃ، عبادات کا بیان۔ اقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کے ساتھ جہاں کہیں آتا ہے تو اقامت کا لفظ ہی آتا ہے، تو اقامت کا معنی ہے اقامت الشیء توفیۃ حقہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب اس کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ تو اقیموا الصلاۃ بدنی عبادت ہے، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادات سب داخل ہیں اقیموا الصلاۃ کے نیچے، اور مالی عبادات سب داخل ہیں آتوا الزکاۃ کے نیچے۔ اور قائم کرو، اہتمام کرو نماز کا، یعنی وقت پر نماز پڑھو، اور نماز کی فکر میں رہو، اور غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ نماز صحیح معنوں میں نماز کہلانے کا مستحق ہو، اس نماز کا رنگ ہمارے اخلاق پر پڑے، اثر ہمارے اخلاق پر پڑے، ہمارے اعمال پر اس نماز کا اثر پڑے، ہم اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں، عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں، پھر اس سے بھی زیادہ جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس عاجزی کا اثر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی پر پڑے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں جا کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور باہر نکل کر تکبر اور غرور سے زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، نہ اللہ کے احکام کی پرواہ ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کی پرواہ ہے، تو یہ اس نماز کا اثر نہ ہونے کے مترادف ہے۔ تو بندہ اس پر سوچے کہ میری یہ نماز میری نجات کا باعث ہو سکتی ہے قیامت کے دن یا نہیں، اس کا اجر مجھے کیسے ملے گا، میں نے کس قسم کی نماز ادا کی اور وقت کا اہتمام کس طرح کیا، اس کے لیے میں نے پابندی کی یا نہیں۔ اقیم الصلاۃ، تو آگے قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس نماز کے اثرات کا بیان ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، اگر نماز کا حق ادا کر کے قائم کیا گیا تو وہ نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر خلاف شریعت اور خلاف عقل کاموں سے۔ آتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، ناداروں کا حق ہے، جو ملا ہوا ہے مالداروں کے مال کے ساتھ۔ جب دوسروں کا حق ہمارے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے تو دوسروں کا حق ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں۔ لہذا اہتمام کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے
اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر مال میں سے ناداروں کا حق الگ کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ آتوا الزکاۃ، دیتے رہو زکوٰۃ، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال کر مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ ثم تولیتم من بعدی، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے